لیکن بعد کو جب وہ بات کھل جاتی ہے تو ہمیشہ کے لیے دل میں نفرت کبھی بھی پھر انسان جو ہے نا وہ اس اعتماد کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی معاملے میں، وہ رشتہ داریاں ہوں، وہ ہمارے کاروبار، معاملات، لین دین ہو، رہن سہن ہو، سبھی میں ہمیشہ انسان کو صاف ستھری بات کرنی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے۔ چوتھی بات جو آیات بینات میں بیان ہوئی ہے وہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی کامیاب گزرے، ماں باپ چاہتے ہیں ہماری اولاد کی زندگیاں کامیاب گزرے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اصول اور ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگیاں کامیاب گزریں اور تم کامیابی کو حاصل کرو دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے، من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، پھر سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں زندگی گزارنی چاہیے۔ خامد کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، بیوی کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ جب دونوں ہی شریعت کے احکام کی پابندی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزاریں گے، خوشگوار زندگی ہوگی اور دونوں خاندان بھی خوش ہوں گے، دونوں افراد بھی خوش ہوں گے، کامیاب ترین زندگی جو ہے نا وہ گزرے گی۔ اس لیے یہ چار باتیں خصوصی طور پر ان چار آیات بینات میں بیان ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خصوصی طور پر یہ نصیحت جو ہے اس نئے جوڑے کے لیے ہے، اس کے بعد ان دونوں خاندانوں کے لیے ہے، اور پھر مطلق طور پر ہم سب جتنے بھی اس تقریب میں جو ہے نا وہ شریک اور شامل ہیں سبھی کے لیے۔ نکاح کے حوالے سے ایک مسئلہ ہے، وہ چونکہ سبھی کو پیش آتا ہے اس لیے میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ حق مہر جو ہے یہ بہت ضروری ہے، اور یہ پہلا حق ہے جو خامد اپنی بیوی کا ادا کرتا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں عمومی طور پر لوگ رسم اور رواج کا خیال رکھ لیتے ہیں کہ یہ اتنی رسم ہماری چلتی ہے، ہمارے علاقے کا رواج اتنا ہے، حالانکہ شریعت نے حق مہر کے بارے میں کوئی مقدار مقرر نہیں کی، بلکہ اس کو خاوند کی حیثیت پر چھوڑا ہے کہ جتنی خاوند کی حیثیت ہو اس کو اس حساب سے اور اس مقدار سے حق مہر جو ہے نا وہ مقرر کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خاوند ہزاروں روپیہ حق مہر دے سکتا ہے، اس کو بخل اور کنجوسی کر کے تھوڑے سے پیسے مقرر کر کے خانہ پوری نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی خاوند غریب ہے تھوڑے پیسے ادا کر سکتا ہے تو اس کو مجبور کر کے اس سے زیادہ نہیں لینے چاہیے۔ اس کی حیثیت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے نکاح بھی ہزاروں کی تعداد میں دینار اور درہم مقرر ہو کے نکاح ہوئے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح کیے، اس میں بھی ایسا تھا، لیکن ایسے ایسے غریب صحابہ بھی آئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے کے ایک جوڑے کو حق مہر مقرر کر کے نکاح پڑھا دیا کہ خامد اپنی بیوی کو جوتے کا ایک جوڑا لے دے گا، بس اس کا حق مہر ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کے دانے، وہ مٹھی بھر ایک دانے، اس کو حق مہر مقرر کر کے نکاح پڑھا دیا۔ ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، اس کے پاس دینے کو کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس جو قرآن کریم کی صورتیں تجھے یاد ہیں، تو اپنی بیوی کو وہ قرآن پاک کی صورتیں یاد کرا دینا، تیری طرف سے یہی حق ہے۔ یہ سارے واقعات، یہ ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہے کہ حق مہر میں کوئی شرعی مقدار مقرر نہیں۔ سارے جہان کی دنیا جہان کے ہم رسم و رواج کرتے ہیں، حق مہر کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں جو شرعی ہے جی وہ مقرر کر لیں۔ شرعی تو دلہا کی حیثیت ہے، وہ کتنا دے سکتا ہے آسانی سے، اس پر بوجھ بھی نہ ہو اور وہ بخل اور کنجوسی بھی نہ کرے۔ اس لیے حق مہر مقرر کرتے ہوئے ہمیشہ یہ خیال رکھنا چاہیے یہ بیوی کا سب سے پہلا حق ہے جو خاوند ادا کر رہا ہے۔ اگر اسی میں وہ بخل اور کنجوسی کرتا ہے یا اس پر زیادتی کی جاتی ہے تو یہ پہلے بنیاد ہی جو ہے نا وہ غلط ہو جاتی ہے۔ اور اس کے ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ حق مہر جو ہے وہ ہم رجسٹر کے ساتھ بھیجتے ہیں اور وہاں سے وہ واپس آ جاتا ہے جی ہم نے معاف کر دیا، ہم نے نہیں لینا۔ یاد رکھیے گا یہ ادا کرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ معافی کا بھی کوئی طریقہ نہیں ہے۔ حق مہر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خاوند خود اپنی بیوی کو وہ حق مہر ادا کرے۔ اگر بیوی موقع کی مناسبت سے کہہ بھی رہی ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں نے معاف کر دیا، تو فوری طور پر اس کو واپس لے کے جیب میں نہیں ڈالنا چاہیے، بلکہ اس کو کہیں بھی اپنے پاس رکھ لے، تو سوچ لے، غور کر لے، اپنے والدین سے مشورہ کر لے، پھر اگر تو معاف کرنا چاہے تو عورت کو حق ہے وہ سارے کا سارا معاف کر دے، وہ اس میں سے کچھ حصہ معاف کر دے، یہ اس کا اپنا حق ہے، اس کو استعمال کر سکتی ہے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے کہ اس کو موقع دینا چاہیے سوچنے کا، سمجھنے کا، اور ساری چیزیں۔ اب اس خوشی کے موقع پر جذبات ہوتے ہیں، وہ عورت واپس کر دیتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ معاف ہو گیا۔ یہ ادا کرنے کا بھی طریقہ صحیح نہیں ہے اور معافی کا بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ خاوند کو خود ادا کرنا چاہیے،
بیوی اگر اپنی رضامندی سے سوچ بچار کے بعد معاف کرتی ہے تو پھر اس کو اس بات کا حق موجود ہے۔ آج ہم جس نکاح کی تقریب میں شامل ہیں یہ محمد عبداللہ ولد نیاز احمد کا نکاح ماریہ قبطیہ دختر محمد عارف جاوید سے کیا جا رہا ہے۔ اس میں 5000 روپیہ حق مہر مقرر ہوا۔ ان تمام گواہوں کی موجودگی میں محمد عبداللہ صاحب 5000 روپیہ حق مہر مقرر کر کے آپ کو ماریہ قبطیہ دختر عارف جاوید اپنے نکاح میں قبول ہے؟ ماریہ قبطیہ دختر محمد عارف جاوید، اس کا نکاح 5000 روپیہ حق مہر مقرر کر کے ان گواہوں کی موجودگی میں محمد عبداللہ ولد نیاز احمد سے کیا جا رہا ہے۔ محمد عبداللہ صاحب آپ کو قبول ہے؟ بارک اللہ لکم و جمع بینکما علی خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللہ پاک اس نکاح کو دونوں خاندانوں کے لیے خیر و برکت کا باعث کرے۔ آمین۔ اللہ پاک اس جوڑے میں خیر و برکت نازل فرما۔ اللہ پاک اس جوڑے میں پیار اور محبت پیدا فرما۔ اللہ پاک اس جوڑے کو دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں نصیب فرما۔ اللہ کریم اس جوڑے کو دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ اللہ کریم اس تقریب میں جتنے بھی احباب شامل اور شریک ہیں سب کے گناہ معاف فرما۔ اللہ کریم سب کو صحت، سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاک جو جوڑے بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نبینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح اور ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ اللہ کریم اس جوڑے میں بھی خیر و برکت نازل فرما، ان کو نیک صالح نبینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ پاک اس دونوں خاندانوں میں آپس میں پیار اور محبت پیدا فرما، پہلے سے بڑھ کر دین کی خدمت کرنے والے، آپس میں پیار محبت کرنے والے بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا هب لنا من الصالحین۔ ربنا لا تذرنا فردا وانت خیر الوارثین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ۔